یہ عیدگاہ یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. اگر اس زمین پر 1 انچ بھی کوئی آدمی قبضہ کرے گا، یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے کوئی بندہ کسی اور کی زمین کو 1 انچ بھی ہڑپ لے، 7 زمین کا اللہ اس کو توق بنائیں گے، ہار بنائیں گے، ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالے کی ہمت ہے؟ 4 اینٹ اٹھانے کی طاقت نہیں ہمارے پاس، 1 سیمنٹ موٹا اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، 7 زمین کو اللہ اٹھا کے تمہارے گلے میں ڈالے گا. کسی کی بھی زمین قبضہ کی جائے، جو اللہ کی زمین پر بری نظر رکھے، ذرا سوچیے اس کا کیا حال ہوگا. اس پورے ملک میں جتنی پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہیں، تو مسلمانوں کی مطلب جنہوں نے اللہ کے نام پہ ڈونیٹ کر دیا، وقف کر دیا، دے دیا، یہ ہماری زمینیں اللہ کی ہیں. ایسے دینے والے ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں کی پراپرٹی اللہ کے نام پہ دے دی. وقف کا مسئلہ یاد رکھیے، وقف یہ اللہ کی طرف سے، وقف ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے. اور جس نے کوئی زمین اللہ کے نام پہ دے دی، اب اس کو بھی اس زمین کو بیچنے کا حق نہیں ہے. میری زمین اگر میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا، بعد میں نے سوچا کہ اپنے بچوں کے لیے کام آئے گی، واپس لے لیں گے، کہ نہیں، اب وہ اللہ کی ہو گئی. اگرچہ پوری زمین اللہ ہی کی ہے، اسباب کے درجے میں ہم مولتے اور بیچتے ضرور ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ وہ زمین دے دی گئی، چلے گی بس. اور اس زمین کو نہ بیچنے کا حق ہے، نہ اس زمین کو بدلنے کا حق ہے، نہ اس زمین کے بدلے کوئی اور زمین لینے کی ہم کو اجازت ہے. قیامت تک یہ زمین اللہ ہی کی ہے، اللہ کی ملکیت کو بدلنے کا حق بندے کو نہیں ہے. اگر کوئی بندہ زبردستی کام کرے گا، سمجھو کہ اللہ کی پراپرٹی کو زبردستی چھین رہا ہے. کس کے اندر ہمت ہے وہ اللہ کی زمین کو چھین سکے؟ اگر کوئی چھینے گا تو یاد رکھیے اچھی طرح، زندگی میں اس کی ایسی بری موت آئے گی، پھر تو اس کو کوئی دیکھ نہ پائے گا. اس وقت اس ملک کے اندر موجودہ حکومت یہ کام کر رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ آج ایک پورے ہندوستان میں اس پٹی کو باندھ کر آج یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، یہ احتجاج کر رہا ہے. ہم اس مسئلے پر راضی نہیں ہیں. راضی ہیں آپ؟ ذرا زور سے بتائیے. ہمارے سیاسی لیڈر حضرات بیٹھے، ان تک ہم میسج دینا چاہتے ہیں. یہ جائیں گے آگے، یہ ان سے لڑیں گے، تاکہ یہ پوری قوم نے ہم کو ووٹ ڈال کے ہم کو کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے ہم کو، ہم نے کیوں ان کو جتایا ہے. یہ ہمارا حق ہے. ہم ادب سے کہہ رہے ہیں، ادب سے پوچھ رہے ہیں. ہم نے ان کو ووٹ ڈالا ہے، ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں امیدیں ہیں یہ قوم کے لیے بھلا کریں گے، قوم کے لیے اچھا کریں گے. اسی لیے تو ہم ان کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں. آپ جائیے اوپر تک بات پہنچائیے. یہ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے زمین نہیں چاہتے، اللہ کی زمین کی حفاظت چاہتے. بس اللہ کے نام پہ جتنی زمینیں ہیں وہ زمینیں باقی رہیں، کسی کا قبضہ اس پہ نہ ہو. بس اتنا یہ ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ متلی ہڑپ لے، کوئی نہیں چاہتا کہ کمیٹی قبضہ کر لے، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے. ہر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ کی زمین ہے، یہ ایسی ہی بات ہے، اس زمین سے قوم کو فائدہ پہنچتا رہے. یہ انجمن کی جتنی دکانیں ہیں کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. جامع مسجد کی پراپرٹی کس کی ہے؟ جامع مسجد کی نہیں، اللہ کی ہے. مدینہ مسجد کا کمپلیکس کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جس بندے نے دیا ہے اس کی آمدنی مسجد کے نام پہ لگائی جا رہی ہے، عبادت گاہوں پہ لگائی جا رہی ہے، قبرستان، یہ عیدگاہ، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں، ہم ان حکومت کے ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ آگے بات رکھیے اور ان سے کہیے مسلمان صرف اتنا چاہتے ہیں ان کی پراپرٹی باقی رہے. بس اگر یہ نہ بچیں گی، یاد رکھیے یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کی طرف سے حکومت کی نظریں، گندی نظریں ہماری قوم کی پراپرٹیوں پر پڑی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے وہ ایسی بل پاس کرنا چاہتے ہیں جس بل کے ذریعے سے ہماری یہ پراپرٹیاں محفوظ نہیں رہ سکتی. آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں یہ ہمارے ہاتھ سے جانے والی. تو اس کے لیے ابھی سے سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی وجےواڑا میں 29 تاریخ کو دھرنا ہوا، پٹنہ میں دھرنا ہوا، دلی میں ہوا، جنتر منتر میں ہوا، اور الوداعی جمعہ کے اندر سارے مسلمانوں نے پٹیاں باندھ کے نکل کر احتجاج کیا. اور آج پورے ہندوستان کا سارے مسلمان پٹیاں باندھ کے نکل کے پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت سے، یہ سائلنٹ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں. وہ آندھرا پردیش کے سیاستدانوں اور ہمارے
یہاں کے سی ایم صاحب سے ہم بڑے ادب سے ہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، آپ جائیے اوپر حکومت سے لڑیے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے ہماری اس ملک کی پراپرٹیوں کی حفاظت میں کردار ادا کیا، سمجھو کہ تمہارے ساتھ سارے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کچھ برا ہوا تو ہم تو دعا کریں گے، بس اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم مسلم پرسنل اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا، وہ جو کہیں گے ہم اس کی بات مان کے چلیں گے۔ وہ پورے ملک کی، اس مسلمانوں کی، ان اداروں کی حفاظت کی ایک ذمہ دار جماعت ہے۔ ان کی طرف سے جو پیغام، جو میسج ہم کو آتا ہے، ہم اس کو اپناتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے۔ وہ رمضان میں روزوں کی حالت میں، سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر کس کے لیے لڑ رہے تھے، کس کے لیے ریالیاں نکالی تھی، کس کے لیے دھرنے دے رہے تھے؟ وہ ہماری جگہوں کی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا کیا گیا، یہ سارے ظلم برداشت کیے، اور آج کم سے کم یہاں آ کر ان پٹیاں باندھ کر بس اتنا سا میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے ہم علاقوں کے اداروں کا تعاون بھی کریں، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے حق میں دعائیں دیں۔ اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ ان اداروں کے ذمہ داروں کو اللہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ، اس کو خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔